ناظرین اکرام السلام علیکم۔ زندگی ایک خجلدار کہانی ہے جو بظاہر ہموار مگر پرپیچ راستوں سے گزر کے اپنے اختتام پر پہنچتی ہے۔ نہ آغاز اس کی مرضی سے لکھا جاتا ہے، نہ اختتام اس سے پوچھ کر کیا جاتا ہے۔ ہاں، جبر کی فضا میں اختیار کے پہلو شامل کر کے اسے پرکشش بنایا گیا ہے، اس لیے خواہش کی خوش رنگ تتلی اسے کسی پل چین سے بیٹھنے نہیں دیتی، ہر لمحہ تلاش پر اکساتی ہے۔ انسان بھلے ایک زمین، گھر، ملک یا جگہ پر عمر گزار دے، مگر اس کی سوچ، خیال اور خواب مسلسل سفر میں رہتے ہیں۔ یہ سفر تلاش کا سفر ہے، جس کا تعلق خواہش سے بھی ہے اور علم سے بھی۔ پانے کی جستجو اور حاصل کرنے کی لگن ماہ و سال کے چکر کو بور نہیں ہونے دیتی۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنے باطن کی آواز کو سن کر آغاز میں ہی منزل کا تعین کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور وہ جنہیں سفر کے اختتام پر علم ہوتا ہے کہ عمر کا سفر رائیگاں رہا تو پچھتاوی کی سلیب ان کا مقدر ہوتی ہے۔ ذات کی تلاش بھی ایک مشکل مرحلہ ہے۔ اپنے بارے میں جاننا، اپنے اجزائے ترکیبی کا تال میل معلوم کر کے اپنی پسند اور محبت کے معیار قائم کر کے راستے کا انتخاب کرنا انسان کی فضیلت کا مظہر ہے۔ مگر خود سے ملاقات کا وقت میسر آئے تو جو خود کو جان لے، پھر وہ راستہ اس کا مقدر ہو جاتا ہے۔ جو حواس کی حدود کے بارے کے پیار لے جا کر حقیقت سے آشنا کرتا ہے، اور دنیا میں ولی، صوفی اور یوگی کا رتبہ عطا کرتا ہے۔ خالق کائنات بھی بندے کو تلاش اور ریاضت کے ذریعے اپنے پاس آنے کے وسیلے کرتا ہے۔ شاید عشق کا راستہ ایسا ہی ہوتا ہے، اس لیے کائنات کے ہر ذرے میں کئی راز پنہا کر کے تلاش پر اکسایا گیا۔ ہر مذہب تلاش ذات اور تلاش حق کا علمبردار ہے۔ ہر انسان کی تلاش کا محور مختلف ہے، اگر محور ایک بھی ہو تو جستجو میں فرق ضرور ہوتا ہے۔ اس دنیا پر کبھی عقائد کی حکمرانی قائم ہوتی ہے، کبھی فلسفے کی۔ آج کل کا دور تاریخ انسانی کا عجب دور ہے۔ انسان نے علوم کے ذریعے کائنات کو مسخر تو کر لیا، مگر ذات سے ملاقات سے محروم ہے، جس کی وجہ سے ایک عجیب تناؤ، خلا، بے چینی اور ڈپریشن کا شکار ہے۔ لوگ مذہب سے اچھی قدریں اخذ کر کے زندگی سنوارنے کی بجائے اسے سیاسی مفادات کے لیے استعمال کرنے پر تل گئے، تو مذاہب کے بارے میں بھی سوال اٹھنا شروع ہو گئے۔ ہر مذہب ایک مخصوص اخلاقی نظام اور ضابطہ حیات کا داعی ہے، مگر مذہبی افکار اور پیروکاروں کے اعمال میں زمین آسمان کا فرق مذہب سے بیزاری کا باعث بننے لگا۔ اس وقت دوسروں کو تسلیم نہ کرنے بلکہ کمتر سمجھنے اور انہیں ڈنڈے سے اپنے فرقے کے مطابق ڈھالنے کے لعنات نے مسلم قوم کو مشکلات کا شکار کر رکھا ہے۔ ساری بھاگ دوڑ جذباتی نعروں اور تقریروں کے ذریعے ان کافروں کو نیست و نابود کرنے تک محدود، جن کی بنائی ہوئی اشیاء ہمارے ہر طرف بلکہ غذا کی صورت ہمارے وجود میں شامل ہیں۔ سائنس بھی روحانی کیفیات کے تابع ہے۔ کوئی بھی عقیدہ یا مذہب برائی کی تلقین نہیں کرتا، صرف انسان اپنی پسند اور مفاد کے مطابق اس کی تشریح کر کے اس کا دائرہ متعین کرتا ہے۔ اسلام سچائی، مساوات، انصاف اور انسانیت کا علمبردار ہے، مگر ٹھیکیداری، فرقہ بازی اور ظاہریت پرستی نے اس کا اصل چہرہ اوجھل کر دیا۔ اگر ہم نے اقوام عالم میں اپنی توقیر قائم کرنی ہے تو سب سے پہلے دوسروں کو برا اور کم تر کہنا ترک کرنا ہوگا۔ تبلیغ اور تقریر کی بجائے اپنے عمل سے اپنی قدروں کی ترویج کرنی ہوگی۔ مذہب کو صرف عورت کی بناؤ سنگار تک محدود کرنے کی بجائے عدل، مساوات، نیکی، خدمت خلق اور احترام انسانیت کو ترجیح دینی ہوگی۔ ہم ایک لڑکی کے سگریٹ پینے پر طوفان اٹھا لیتے ہیں، مگر 3 سال کی بچی کے ساتھ وحشیانہ زیادتی پر خاموش رہتے ہیں۔ یقین جانیے کہ سچائی انسان کے اندر ہی موجود ہے، صحیح پاس ورڈ لگا کر اس تک رسائی کی ضرورت ہے، پھر سلجھنے لگتی ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں غربت اور بیروزگاری کے ہاتھوں تنگ عوام میں خودکشی اور خودسوزی کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ملک میں مہنگائی جس شرح سے بڑھ رہی ہے، عوام اس کے بوجھ تلے پستے چلے جا رہے ہیں، ان کی ہمت اور کمر ٹوٹ چکی ہے، وہ دن رات بیل بکریوں کی طرح روزی کمانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کو اپنی ترقی، ملک کی ترقی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ پاکستان کے عام آدمی کو اب اس بات سے قطعی کوئی دلچسپی نہیں کہ پاک امریکہ تعلقات کی نوعیت کیا ہے۔ نئی دہلی کے لیے بس چلائی جاتی ہے یا بیل گاڑی؟ بس شیخ و پورہ، نارووال، باولپور، اٹک، شکارپور، گھوٹکی، خضدار، پشین، ثوابی، مردان، پشاور، سکر اور کوہاٹ کے عام آدمی کو سستا آٹا، گھی اور چائے چاہیے، اسے سستی ادویات چاہیے جو اس کی رہی صحیح زندگی کو بچا سکیں۔ بچوں کے لیے تعلیم چاہیے کہ کل کو وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکے۔ رہنے کے لیے 2 کمروں کی چھت چاہیے جہاں اس کی محفوظ ہو۔ عام آدمی صرف اتنے پیسوں کی نوکری چاہتا ہے جو اسے باعزت روٹی دے سکے۔ ہمارے ملک کے عزیز میں جس انداز سے مہنگائی نے پنجے گاڑے ہیں، اسے محض طلب و رسد میں عدم توازن یا کمی بیشی کا نتیجہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ بیک وقت اشیاء ضرورت کا بازار سے غائب ہو جانا اور پھر چند روز بعد نمودار ہونا، وہ بھی 3 گنا 4 گنا نرخوں پر۔ ایسی اشیاء کی قیمت میں بیک وقت اضافہ ہو جانے کے منظر کو کس کھاتے میں ڈالا جائے، جس کا نہ تو خام مال کا مسئلہ ہے اور نہ ہی عوامل پیداوار میں کسی کی اجرت میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے کہ لاگت کے بڑھ جانے کا بہانہ بنایا جا سکے۔ اس بنا پر یہ کہنا کہ مہنگائی محض معاشی مسئلہ ہے کہ معاشی عمل سے متعلق ہے، اس لیے اس کا حل بھی صرف معاشی ہونا چاہیے، درست نہیں۔ اجارہ دارانہ نظام میں مہنگائی عاجز طبقے کا بہت بڑا ہتھیار ہوتی ہے، اس لیے مہنگائی کا جن موجودہ اجارہ دارانہ طبقے کے قبضے میں ہے،
ایسی حالت میں مہنگائی صرف معاشی مسئلہ نہیں بلکہ سیاسی مسئلہ بن جاتی ہے، اور سیاسی مسئلے کا حل بھی سیاسی ہوتا ہے یا ہونا چاہیے۔ لہٰذا ہمیں اپنی سوچوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، جو کسی بھی معاشرے کو بگاڑنے یا سنوارنے کا فریضہ ادا کر سکتا ہے۔ لہٰذا بات پڑھے لکھے یا ان پڑھ کی نہیں، مقدمہ یہ بھی نہیں کہ بچوں کو تعلیم نہ دی جائے یا ڈگری بہت اچھی ہو تو زندگی بہتر گزر سکتی ہے، مگر اس کا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں کہ انسان دوستی، شعور، دانائی، شائستگی، ایمانداری اور اخلاق بھی ڈگری کے ساتھ مفت مل جاتا ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو پھر دنیا میں کوئی مسئلہ باقی نہ رہتا۔ اور مقدمہ یہ بھی نہیں کہ تمام پڑھے لکھے لوگ ہی ملک میں ہونے والے تمام خرابی کے ذمہ دار ہیں۔ بے شک جان بچانے والے ڈاکٹرز پڑھے لکھے اور سائنسی ایجادات کرنے والے بھی، یہ لوگ اگر نہ ہو تو ملک کا انتظام و انصرام ہی نہ چل پائے، مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ معاشرے کے ان پڑھ طبقے کو اس بات کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے کہ ان کی جہالت کی وجہ سے نظام میں بہتری نہیں آتی۔ یہ فرسودہ اور بدبودار دلیل دراصل نظام کو اکھاڑنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، مگر اسے استعمال کرنے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ اس ملک میں آئین کی بالادستی کی جدوجہد ہمیشہ ان پڑھ عوام نے کیا۔ پڑھے لکھے تو آمروں کی قربت میں انگوٹھے چوستے رہے، لہٰذا ان بیس رویوں کو بدلنے کی سخت ضرورت ہے۔ وما علینا